کسی مسافر خانے میں بسرے میں وہ ہوا چل رہی تھی، چھت آوازیں آ رہی تھی، اب گری تب گری، وہ دوڑ کے گئے مسافر خانے کے مالک کے پاس، ان سے کہا کہ کیا کمرہ دیا؟ کہا کیوں؟ یہ چھت سے آواز آ رہی۔ کہا آپ تو پڑھے لکھے ہیں، کیا مطلب میرے پڑھ لکھنے سے کیا واسطہ؟ کہا نہیں، یہ چھت تسبیح کر رہی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اسی لیے تو دوڑ کر آیا ہوں۔ یسبح للہ سورہ جمعہ کہہ رہا، سورہ حج کی آیت بھی آپ کو یاد ہے، کہا کیا وہاں کہہ رہا قرآن کی تسبیح کے بعد سجدہ بھی کرتے ہیں، اسی لیے دوڑ کر آیا ہوں کہ کہیں تسبیح کرتے کرتے سجدے میں نہ گر جائے، میرے اندر ہوتے ہوئے چھت اگر سجدے میں گر گئی تو گیا میں۔ تو کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح بھی کرتی ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ عجب ہے انسان، عقل و شعور جیسی نعمت اور اس کے باوجود اس کے سامنے جھکنا گوارا نہ ہو۔ تو اب آپ غور کیجئے، ارشاد ہوتا ہے، اب میں یہاں سے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری گفتگو میں آخری عظمت کی منزل پر ہیں اصحاب آقا عبداللہ حسین۔ عظمت انسانی کی آخری منزل پر، یہ عظمت کوئی میں نے آپ نے نہیں دی ہے، اس امام نے یہ عظمت بیان فرمایا جو سرور کائنات کی گود کا پروردہ ہے، جس کی آنکھوں کے سامنے بدر و حنین، جس نے ابو ذر و مقداد و سلمان کے دوش پر پلا، ایک ایک پیغمبر کے صحابی کو جانتے ہیں، وہ فرماتے جو اصحاب مجھے ملے ہیں یہ اصحاب نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے والد کو ملے، نہ میرے بھائی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرور کائنات کی سورہ آل عمران آیت نمبر 48 سے لے کے 100 تک مسلسل جو جنگ پر اصحاب کی گفتگو کی ہے، اکثر و بیشتر جاتے تھے مال غنیمت کے لیے، اکثر و بیشتر جاتے تھے کچھ مل جائے گا واپس۔ سری قرآن کی آیات ہیں کہ جو رسول تمہیں پیچھے سے پکارا اور تم رسول کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے، اے اصحاب پیغمبر تمہیں کیا ہوا؟ تو قرآن کی سری آیات، ہم ان آیات پر نہیں جاتے، مگر یہاں آئے تھے کچھ لینے کے لیے نہیں، دینے کے لیے۔ یہاں صرف دینے کے لیے آئے تھے، آقا حسین کی بارگاہ میں جان دینے کے لیے تھے، کچھ لینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ جو دینے کے لیے آئے ہیں، جو جان دینے کے لیے آئے ہیں، سب کچھ دینے کے لیے آئے۔ جان دینے کے بعد اب کیا رہتا ہے؟ ابو تمامہ سیداوی ٹھیک زوال کا وقت، سورج زوال، بالکل زوال کی پہلی گھڑی، پہلا منٹ، وقت شناس تھا، مسجد کوفہ میں امیر المومنین کے پیچھے اذان و اقامت کہتا تھا۔ یہ آیا، اس نے کہا فرزند رسول دل چاہتا کہ آپ کے پیچھے آخری نماز پڑھ کے سرور کائنات کی زیارت کے لیے جاؤں۔ تو اب یہاں دیکھیے، اب یہاں غور کیجئے، یہاں کھل کے اس نماز کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت نے ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا، سورج کی طرف، فرمایا ہاں بے شک ٹھیک اول وقت ہے جو تو نے نماز کو یاد کیا۔ اس کے بعد حضرت نے کیا فرمایا؟ جبکہ ایک شخص سر ہتھیلی پر رکھ کے آیا، جبکہ یہ وہی شخص سورہ والعصر کی تفسیر کا مکمل مصداق، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح بجا لائے اور حق کا ساتھ دیا اور ساتھ دینے میں صبر کیا، اور ساتھ دینے میں جو تکلیف آتی تھی اس پر صبر کی نصیحت کی۔ یہ آیت کا مکمل مصداق امام ششم صلوات اللہ علیہ کا ارشاد گران۔ کیسے؟ جب گر چکے تھے ظہر کے وقت تیر کو، عصر کے وقت تیرو تلوار کے نیزے کے زخموں کو روکنے کے لیے گر چکے تھے، جب نیچے گرے تو حبیب حضرت کے ساتھ کھڑے تھے۔ ابو تمامہ سیداوی نے حبیب کی طرف اشارہ کیا، میرے قریب آ جاؤ۔ جب حبیب جھکے تو کہا میری وصیت ہے۔ ابو تمامہ سے حبیب نے کہا کیسی وصیت؟ تم جا رہے ہو، ابھی تمہارے ساتھ میں بھی تو جا رہا ہوں۔ کہا مجھے پتا ہے حبیب، میں کوئی بچوں کی خاطر وصیت تھوڑی کرتا ہوں، میری ایک ہی وصیت ہے، چونکہ آقا عبداللہ حسین سلام اللہ علیہ بھی ساتھ کھڑے تھے۔ میری حبیب ایک وصیت ہے، ابھی تڑپ رہے چونکہ 34 تیر لگ چکے تھے، اب جب خون نکل چکا، ایک لمحہ رہ گیا، تو ابو تمامہ سیداوی کہتا ہے حبیب سے، حبیب ایک ہی وصیت ہے، تجھے خدا کا واسطہ ہے اس غریب کو تنہا نہ چھوڑنا۔ وہ ابو تمامہ سیداوی اور یہ عقیدت امام وقت سے، وہ عظمت و جلالت جو اب تھوڑی دیر کے بعد جان نکل جائے گی، اس نے جب نماز کا ذکر کیا تو آقا حسین نے سر ہاتھوں کو بلند کر کے کیا فرمایا؟ مقتل ابو مخنب، جسے خود آقا نے بٹھا کے واقعات کربلا لکھوایا، مقتل ابو مخنب، کیا کہا؟ لقد ذکرت الصلاۃ
जअलक अल्लाह यौमल क़ियाम मिनल मुसल्लीन। शहीद होने आया है। शहादत इंसानियत की बुलंदी का आखिरी दर्जा है, मगर हज़रत यहाँ क्या फरमा रहे हैं, तूने नमाज का जिक्र किया, क़यामत के दिन खुदा तुझे नमाजियों में मशहूर करे। नमाज, क्या बात है, हालत सजदे में आका अमीरुल मोमिनीन, क्या बात है, आका इमाम हसन मुश्तबा हालत सजदे में जिगर के टुकड़े निकल रहे हैं, क्या बात है। रिदन बिक़ज़ाइक व तस्लीमन लिअम्रिक, आका हुसैन सजदे की हालत में। इससे मैं अब इससे ज़्यादा मैं नहीं चाहता हूँ कि नमाज पर, हाँ कुछ हक़ाइक़ जो हुकूक़ुन्नास के ऊपर हैं उन पर मैं गुफ्तगू करूँगा आपकी खिदमत में, शुक्रिया, उन पर मैं गुफ्तगू करूँगा। कल चूँकि ज़ाहिर है कि वो शब आशूर की मजलिस है, मगर ज़ाहिर है अब इस मजलिस में हमारी कोशिश ये कि आका ने जो फरमाया था, इन्निल्लम अख़रुज शर्रन वला बतरन वला फ़सादा, मैं किसी फितना व फ़साद की खातिर नहीं निकल रहा, मैं हुसैन अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर व असीरु बिसीरति जद्दी व अबी। ज़ाहिर है अब आइए दो जुमले आका बाबुल हवाइज के। ज़ियारत नाहिए क़ुदसिया है। ज़ियारत नाहिए क़ुदसिया में आप देखें आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन सल्लल्लाहु अलैहि ने बाबुल हवाइज की ज़ियारत में इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैहि के दो जुमले आते हैं। हज़रत फरमाते सलाम हो मेरे उस चाचा पर जो फ़क़ीह थे, जो बाबसीरत थे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जुमले, आका इमाम शशुम के जुमले बाबुल हवाइज की ज़ियारत में, आका इमाम हफ्तुम के जुमले, और आखिरी इमाम असर के जुमले बाबुल हवाइज की ज़ियारत में। जब शबे, जैसे आज शब जुमा, जब शब जुमा 12वें आका जब करबला जाते हैं, आका हुसैन की ज़ियारत से फारिग होकर जब बाबुल हवाइज की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं, मफाती के हाशिए में ज़ियारत नाहिए क़ुदसिया देखिए क्या फरमाते हैं, मेरे आपके 12वें इमाम, सलाम हो मेरे उस चाचा पर कि जिसने कसरत हया की वजह से सर को भी नौ के नेज़े पर बुलंद होना गवारा न किया, क्योंकि घोड़े की गर्दन में था बाबुल हवाइज का सर मुक़द्दस। अब्बास और अरबाब अज़ा अब्बास, शहजादी ज़हरा की कसम में एक तालिब इल्म हो अब्बास वाक़अन बाबुल हवाइज 10 साल नजफ में रहकर उस बारगाह से जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, लूले लंगड़े बे औलाद, मैं नहीं भूल सकता। अभी भी मैंने बाबुल हवाइज का अकीदा, जैसा कि अभी मजलिस में अर्ज करके आया, ज़ईफ खवातीन से सीखा है। आयतुल्लाह अबुल हसन इस्फहानी का वाक़या, जब मबास, आप सब जानते हैं मबास 27 रजब को मौलाए कायनात की मखसूस ज़ियारत है नजफ में, मबास की ज़ियारत है। पूरा इराक आता, 4-5 मिलियन 6 मिलियन इराकी आते, औरतें आती हैं, मर्द आते हैं। हज़रत आयतुल्लाह अबुल हसन इस्फहानी के ज़माने में मेरे मरहूम नाना उनके वकील होते थे, फरमाया करते थे कि आयतुल्लाह अबुल हसन इस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये देखो वुज़ू तयम्मुम गुस्ल वगैरह किए बगैर ऐसे कीचड़ में, बारिश हो रही है कीचड़ में, यहाँ तक बरहना पैर पा बरहना देहातों से आते हैं, और या अली कहती हुई अंदर चली जाती है, नहीं इनको रोको, इनको रोको, बाहर हाउस बना लो और ये हाउस में अपने आप को पाक करके जाएं। उसी शब ख्वाब में आयतुल्लाह अबुल हसन इस्फहानी ने देखा, किसको, अमीरुल मोमिनीन को, तुम कौन हो रोकने वाले, मेरे दरवाजे पर पाक करने वाले को देखो, ये आते हैं इनको पाक करके अंदर जाने देते हैं, तुम नहीं रोको इनको। घबराए आए, अमीरुल मोमिनीन की जरी पर माजरत की हज़रत आयतुल्लाह अबुल हसन, उसके बाद कहा इनमें से किसी को नहीं रोको, इनमें से किसी, मैं आज इससे अजीबतर आज़ादारी मराजे शिया की नज़र में किताब, उसमें देखिए हज़रत आयतुल्लाह उस्मा बरोजर्दी जुलूस गुजर रहा कुम में जुलूस गुजर रहा, मातम कर रहे, आगा की बीनाई कमजोर हो गई थी। हज़रत आयतुल्लाह बरोजर्दी जो इमाम खुनी के भी उस्तादुल असातिज़ा, बीनाई कमजोर हो गई थी, जुलूस गुजर रहा, हाथ मसाल लिए खड़े थे, देखा आज़ादार मातम कर रहे। जब आगा के सामने जुलूस आया, देखा एक जवान के सर पर गर्द पड़ी हुई, उस जवान को पता भी नहीं चला, आगा ने वो गर्द उठाई, आंख में लगाई। आज़ादारी दर नजर मराज एशिया, उसमें लिखते हैं कि आगा की बीनाई आई,
اے عزادار تو نہیں جانتا کہ جس کا نام لیتا ہے وہ کون ہے؟ ایسے ہی میرے آقا حسین نے باب الحوائج کا لقب تھوڑی دیا۔ 27 رجب مبعث ہے، عورتیں آتی ہیں ضعیف ہاتھوں سے چل کے امیر المومنین کے دروازے پر، در امیر المومنین پر آ کر ضعیف خاتون گر پڑی، 80 سال اور 90 سال کی خاتون گر پڑی، چیخ کے کہا یا علی، اس سے آگے میری ہمت نہیں ہے، یا علی، سب سن رہے دل سے نہیں، سب سن رہے، یا علی تجھے عباس کا واسطہ ہے۔ اے ضعیف اور کمزوروں کے ہاتھ تھامنے والے، اپنے ہاتھ دے کے بشریت کا ہاتھ بلند کرنے والے عباس، بس اب آج آئے ہیں آقا عباس آقا حسین کی بارگاہ میں سابقہ مسائب پڑھ چکا، آئے ہیں آقا حسین کے سامنے کھڑے ہیں۔ مقتل صاحب مقتل کہتا ہے دیر تک میں نے کچھ سنا نہیں سنا، کیوں؟ اب آقا حسین بھی سمجھ رہے ہیں اور گلے میں ڈال کے رو رہے ہیں، عباس کیا حسین کو تنہا چھوڑو گے؟ عباس کیا تم چلے جاؤ گے؟ میرے پہلوان کیا تم چلے جاؤ گے؟ باب الحوائج سے کھڑے ہیں، آنکھوں میں آنسو، آقا دل تنگ ہو رہا، اب دل تنگ ہو رہا، آقا مجھے اجازت دیجئے، اس غلام کو دل تنگ ہو رہا۔ عباس تم تو میری فوج کے علمدار ہو، میرے آقا میں نے کبھی آپ کے سامنے اف نہیں کیا، مگر اجازت ہے میں عرض کروں؟ ہاں عباس۔ آقا اب وہ فوج کہاں جس کا میں علمدار تھا؟ آقا مجھے جانے دے آقا۔ اچھا عباس، ایک روایت یہ ہے، خیمے میں گئے، جب آقا حسین زمین پر گرے، خیمے میں گئے، ایک سفارشی کو لے کے آئے، کس کو؟ شہزادی کو لے کے آئے گود میں۔ اب جب حضرت نے دیکھا پیاس کی شدت ہے تو حضرت نے فرمایا ہاں عباس چلے جاؤ، مگر اگر ممکن ہو تو ان معصوم بچوں کے لیے پانی لے کے آؤ۔ اب مشکیزہ لے کے حیدر کرار، شجاعت میں حیدر کرار، ملاحت میں، لطف میں، زہد میں، کرم میں علی کی تصویر۔ اب جب سوار ہو کے توسن پر چلے، اب جب میدان کی طرف چلے تو آقا حسین نے رخصت کیا، 2 دفعہ مڑ کے باب الحوائج نے دیکھا کہ اب یہ آخری حسین کی زیارت ہے، تو اب جب سلام کہہ کے خیموں کے دروازوں پر جا کے سلام کہہ کے آقا رخصت ہو کے گئے، تو آقا نے وہ جنگ کی جو تاریخ انسانیت کے صفحات پر موجود ہے، جنگ کی، حیدر کرار کی وہ شجاعت دکھائی، اور جب نہر فرات پر قبضہ کیا، بس کیا ہے نہر فرات؟ کیا ہے نہر فرات باب الحوائج کے لیے؟ اگر آقا اجازت دیتے باب الحوائج کو، عباس ختم کر دو اس فوج شام و کوفہ و شام کو ختم کر دو، تو وہ عباس جو جنگ جمل کو تنہا محمد حنفیہ نے لڑی تھی، جنگ صفین میں ایک دفعہ بابا کا لباس پہن کے میدان میں گیا تھا میرا آقا عباس، کربلا کی جنگ کچھ بھی نہ تھی، اگر آقا شرائط کو ہٹا دیتے، اگر آقا اجازت دے دیتے عباس ختم کر دو، تو ایک عباس کے لیے، مگر حسین جنگ کے لیے تھوڑی گئے تھے، مگر حسین ختم کرنے کے لیے تھوڑی گئے تھے۔ اب جب آقا نے نہر پر قبضہ کیا، مشکیزے کو پانی بھرا مشکیزے میں، اور جب مشک میں پانی بھر کے اب لے کے چلے آئے، تو اب جب راستے میں لے کے آئے، چھپ کے جنہوں نے جسارت کی، اب جب جسارت کی، ایک دست مبارک پر جسارت کی، دوسرے دست مبارک پر جسارت کی، تو آپ نے شعر کہے، وہ شعر مصرے ابھی میں ترجمہ عرض کر کے آ رہا ہوں، اگر تم نے عباس کے دائیں ہاتھ کو قطع کیا ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ علی کا شعر ہے، جب تک بایاں ہاتھ ہے عباس کے پاس پانی ہے، میں لے کے خیمے کی طرف جاؤں گا، اور جب بائیں ہاتھ پر بھی جسارت کی، تو اب حضرت باب الحوائج تب بھی دندان
मुबारक से मशकीज़े को थामा, मगर जिस वक्त मशकीज़े का पानी बह गया तो अब बाबुल हवाज ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जब पानी बह गया तो अब खीमे पर जाना नहीं। अब जब हर तरफ से बाबुल हवाज पर हमला हुआ तो एक सदा बुलंद की, या सय्यदी व मौलाई, ऐ मेरे आका इस गुलाम के सराने पहुंच जाइए। तो अब आका पहुंच तो गए, बस दो जुमले। बाबुल हवाज की मजलिस है, आंसुओं के बीच में हाजत पूरी होती है। और आका बाबुल हवाज, ये वो बाबुल हवाज हैं जब मैदान महशर में शहजादी कौनैन पूरे मैदान महशर को बख्शाने के लिए आएंगी तो शहजादी की गोद में क्या होगा? यही दो बाजू होंगे, यही दो बाजू शहजादी लेकर आएंगी। मेरे अल्लाह, मेरे अब्बास के बाजुओं का वास्ता देने के लिए आई हूं। ऐ बाबुल हवाज अबुल फजल अब्बास, ऐ दोनों बाजुओं से कयामत के दिन बख्शवाने वाले। अब जब आका हुसैन पहुंचे सराने तो आका बाबुल हवाज ने फरमाए आने वाले 2 लम्हे रुक जा, मैं आखिरी जियारत करूं मेरे आका की। तो हजरत ने फरमाया अब्बास मैं हूं हुसैन, मैं हूं हुसैन। जब आका उतरे जानू पर सर को रखा, जानू पर सर को रख के जब आंखों से खून को साफ किया, जैसे ही आंखों से खून को साफ किया तो हजरत ने फरमाया आका मेरे सर को जमीन पर रहने दें, मेरी 2 वसीयतें हैं आका, क्या आप मुझसे राजी हैं? आका हुसैन, अब्बास, आज तक तुमने मुझे जो मैंने कहा किया, मेरी ख्वाहिश थी अब्बास कि तुम भी मुझसे कुछ तलब करते, आज तक तुमने मुझसे कुछ तलब नहीं किया। आका मेरी 2 ख्वाहिशें, जिंदगी की पहली और आखिरी 2 ख्वाहिशें। पहली ख्वाहिश है कि मुझे खीमे न ले जाइएगा, अगर बच्चे आ जाएं कि चाचा पानी लेकर आए तो अब्बास मासूम बच्चों के सामने शर्मिंदा ना हो। आका मेरी दूसरी ख्वाहिश है, मेरी दूसरी ख्वाहिश है आका, आप इमाम वक्त हैं, ज़ात लम यज़ल के नुमाइंदे रुए ज़मीन पर, आप मुझे दे सकते हैं। हाँ अब्बास सवाल करो। आका मेरी बस आखिरी ख्वाहिश है, मेरे आका जो मेरे दरवाजे पर आए खाली हाथ न जाए। तो अब आका हुसैन ने फरमाया अब्बास अब तक तुम कमर बनु हाशिम थे, आज के बाद तुम बाबुल हवाइज हो, तेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। अब्बास तुमने जो मुझसे कहा मैंने माना, अब्बास हुसैन की बात भी मानो। आका क्या मैं और आपकी बात न मानूं? मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी सारी ख्वाहिश अब्बास तूने पूरी की, एक ख्वाहिश है, एक दफा मुझे भाई कह दो। अब बाबुल हवाज कहते हैं आका आप इमाम वक्त है, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर आप ही ने फरमाया था कि खबरदार माँ की मुखालिफत न करना। माँ ने बचपने से यही तरबियत दी थी, अगर तूने भाई कहा तो दूध नहीं बख्शूंगी, तू गुलाम है। आका अगर आप इजाजत दें मैं माँ से इजाजत ले लूं। जमीन करबला को हुक्म दिया, इमाम ने जब जमीन बुलंद हुई तो अब बाबुल हवाज और आका हुसैन दोनों ने क्या देखा? एक मासूम बच्ची है, चौखट पर लेटी हुई है, फातिमा सुगरा करबला का रुख करके आवाज दे रही हैं, बाबा आप सुकैना को गोद में लेकर मुझे भूल गए बाबा, मेरे चाचा अब्बास कहाँ हैं बाबा? मातम हुसैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन बाइसिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन खातिमिन नबिय्यीन हबीबना व हबीब इलाहि रब्बिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद
وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صدق اللہ العلی العظیم. قرآن کریم شفاعت پر ہماری اس عنوان پر آج آخری گفتگو ہے. گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک مومن کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ شب آقا ابا عبداللہ الحسین نے دعا ہی کے لیے طلب کی ہے اور دعا کی شب ہے. اس مومن کی شفا کے لیے آپ سب مل کے 5 مرتبہ کریمہ کی تلاوت کیجیے گا. اور اتفاق سے مرثیہ خان بھی ہیں، علی عباس، ان کے لیے شفا کی دعا کی درخواست کی ہے. ان کے ساتھ جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں ان سب کو خدا بحق زہرا صلی اللہ علیہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. بعض بلند صلوات دیجیے. اللہم صل علی محمد. قرآن کریم شفاعت کے سلسلے میں اب تک ہماری گفتگو اسی عنوان پر تھی. کل ہم نے پرسوں سے ہم نے شروع کیا کہ کن کی شفاعت ہوگی، یعنی کون لوگ شفاعت کریں گے. اس پر مختصر سی ایک روایت آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے، اور اس کے بعد کن کی شفاعت کی جائے گی. اور چونکہ جو شفاعت کرے گا اس سے کہا جا رہا کہ ان کی شفاعت ہوگی، تو شفاعت کرنے والوں کے ساتھ شفاعت جن کی جائے گی ان کا بھی ذکر قرآن کریم میں، جیسا کہ جس آیت کا میں نے ابھی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں ملائکہ جو شفاعت طلب کر رہے ہیں، طلب و مغفرت کر رہے ہیں مومنین کے لیے. اس آیت کے آخری ٹکڑے میں ملائکہ جو بارگاہ الہی میں عرض پرداز ہیں کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، مغفرت طلب کرتے ہیں صاحبان ایمان کے لیے. ظاہر پہلی شرط ایمان. جن کی شفاعت ہوگی پہلی شرط ان کا مومن ہونا. یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. اے پروردگار تو رحمت و علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہے ہر شے پر. فاغفر للذین تابوا، پہلی شرط ایمان تھی. اب اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں تو معاف کر دے ان کو جو توبہ کرتے ہیں. تابوا واتبعوا سبیلک، اور توبہ کرنے کے بعد تیری راہ پر چلے. وقہم عذاب الجحیم، اور تو انہیں عذاب جہنم سے بچا لے. واتبعوا سبیلک، اس کی تفسیر کیا ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں. ہم نے کل نماز کے سلسلے میں جو اہل جہنم اور اہل جنت کی جو گفتگو تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. قرآن کریم کی آیت اور اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کیا. آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، درست رکوع اور خاص طور سے سجدے کے لیے شرط یہ ہے کہ طمانینیت ہو. کیا مطلب؟ اطمینان سے جب آپ پوری طرح جسم ساکن ہو. ذکر یہ یاد رکھیے، نماز میں ذکر سکون کی حالت میں ہے. پوری نماز میں صرف ایک ذکر ہے جو حالت حرکت میں ہے، باقی پوری نماز میں ہر ذکر حالت سکون میں، یعنی صرف بحول اللہ ہے جو آپ اٹھتے وقت کہتے ہیں، باقی ہر ذکر حالت سکون میں ہے.
حالت حرکت میں ذکر ہے ہی نہیں. تو حالت سکون میں، سکون شرط ہے سجدے کے لیے. جہاز میں سکون نہیں ہے، جہاز ہلتا ہے، کیا نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے. اگر وہ نماز میں پڑھ چکا اور اس کے بعد میں آ گیا ہوں گھر، بہتر یہ ہے کہ میں اس نماز کو پھر سے پڑھ لوں. اگر میں اس نماز کے پڑھنے کے بعد اترا مر گیا تو کم سے کم مجھے بے نمازیوں میں شمار نہیں کیا جائے گا. میں نے جو نماز پڑھی تھی وہ نماز صحیح ہے. اسی طرح سے اب چونکہ یہ شخص سبھی لگ معاف کر دے اس کو جو تیری راہ پر چلا تھا. ایک تو یہ مطلب ہے. دوسرا مطلب تابو، فرشتے اس کی شفاعت کر رہے ہیں جو توبہ کریں، ان کی شفاعت کر رہے ہیں. میں اور آپ شاید ذہن میں یہ کہیں کہ توبہ کرنے کے بعد کسی کی سفارش کی کیا ضرورت ہے. اب میرے عزیز، جو میں نے عرض کیا تھا سابقہ گفتگو میں، توبہ کے معنی اچانک دوا لینا. اچانک جو بیماری ہے، روحانی بیماری، جو میں بیماری میں مبتلا تھا، نعوذ باللہ، نہ معلوم کتنے جرائم کیے تھے، زبان سے، آنکھ سے، ہاتھ سے، گفتگو سے کتنے کے دل دکھائے تھے، کتنوں کے خلاف غیبت، کتنی تہمت، کتنی سب کچھ کیا، جرائم کیے. اب میں توبہ کرتا ہوں کہنے سے بس وہ سارے جرائم معاف ہو گئے، ایسا نہیں ہے. بلکہ میں پلٹا ہوں. پلٹنے کے بعد اب جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے تو آپ ایک دوا لیتے ہیں بیماری کو روکنے کے لیے، وہ بیماری رفتہ رفتہ ختم ہوتی ہے، پھر جسم میں طاقت رفتہ رفتہ آ جاتی ہے. اسی طرح سے بعین ہی روح کا جسم سے وہی تعلق ہے. روحانی بیماری بھی رفتہ رفتہ ختم ہوتی ہے توبہ کرنے سے. ہاں، بعض اوقات واقعاً ایک لمحے کے اندر ختم ہوتی ہے، مگر وہ لمحہ کیا مجھے اور آپ کو میسر ہوگا؟ مثلا ایک صحابی، شراب کی حرمت کی آیات نازل ہو چکی تھی، اس کے باوجود وہ شراب پی رہا. پیتے ہوئے، پیالے میں شراب لیے ہوئے، گناہ کبیرہ، آیت اللہ دستغیب کی کتاب، باب شراب نوشی. جب شراب آدھی پی کے آدھے پیالے میں لے کے اس کا کوئی کام اس کو پڑ گیا، پیالے میں شراب لیے باہر نکلا، اور جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا تو سرور کائنات آ گئے. اب کانپا، ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے، شراب کی حرمت کی آیات نازل ہو چکی ہیں، کانپا. وہ دو قدم دور تھے پیغمبر خدا. یہ اب جائے تو کہاں، واپس پلٹ کے اندر بھی نہیں جا سکتا. پھینکے تو پیغمبر خدا پوچھیں گے کیا تھی جو تو نے پھینکا. اب پریشان ہے، پورا جسم رعب اور جلال ہے سرور کائنات. کوئی پیغمبر خدا آ کے کوئی ان کو تھپڑ تھوڑی ماریں گے. انک لعلی خلق عظیم. رعب، مقام نبوت کا رعب، اس قدر مقام نبوت کا رعب ذہن پر چھایا ہے. کانپا اندر سے، اور اندر اس کی ضمیر آواز دیتی، پروردگار میں توبہ کرتا ہوں، خاتم الانبیاء کی بارگاہ مجھے شرمندہ نہ کر، میں توبہ کرتا ہوں. اندر سے سرور کائنات قریب آئے تو فرمائے کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ کہا پانی ہے. پانی ہے. اب آپ غور کیجئے، اسے کہا پانی ہے، مجھے دو پانی ہے. تو پیغمبر خدا نے اس کے ہاتھ سے گناہ کبیرہ آیت اللہ دستغیب کتاب شراب نوشی، جہاں سے یہ روایت عرض کروں، وسائل الشیعہ علامہ الراملی کی کتاب سے یہ روایت انہوں نے لی ہے. پانی ہے، مجھے دو. سرور کائنات نے ان کے ہاتھ سے پیالہ لیا. سرور کائنات نے جب پیا، پانی ہے، پانی ہے. یعنی اس کے ضمیر نے توبہ کر لی تو خدا نے صرف توبہ ہی کو معاف نہیں کیا، ستار العیوب نے پردہ بھی ڈال دیا، اس کے جرم پر پردہ بھی ڈال دیا. کہا تو نے، یعنی اس بندے کی زبان سے نکلا خاتم الانبیاء کے سامنے پانی ہے، تو خدا نے اسی وقت شراب کو پانی میں تبدیل کیا تاکہ اس بندے خدا کی عزت و احترام باقی رہے. تو ہاں، اگر اندر سے اپنے پورے وجود سے اپنے جرائم کا اعتراف کر کے توبہ کر لے تو خدا نے وعدہ کیا ہے میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا. اس کی مثال ایک تو یہ صحابی ہے. دوسری مثال آپ کے سامنے ہر وقت دہراتے رہتے ہیں آپ، ہور کی مثال. کہاں تھا ہور؟ کتنا بڑا مجرم تھا کہ امام وقت کے خلاف، فرزند رسول خدا کے خلاف قیام کرے، اور نہ صرف قیام، اور اس کے باوجود کہ آقا عبداللہ الحسین سلام اللہ علیہ نے ان کے گوڑوں تک کو پانی پلایا.
انسانوں کو چھوڑیے گھوڑوں تک کو پیاسے تھے پانی پلایا، اس کے باوجود یہ شخص نہیں بدلتا، اور کربلا آ کر 9 دن کے بعد شب عاشور بدل جاتا ہے، جب معصوم بچوں کی پیاس کی صدائیں سنتا بدل جاتا ہے۔ ایک لمحہ بدلنے میں بدلا، راستے سے لے کے یہاں تک، یہاں پر بھی 9 دن تک جو فوج یزید میں رہا، ایک لمحہ پلٹا، اور جو ایک لمحے کے اندر پلٹا، آقا نے کیا فرمایا؟ انت حرن فی الدنیا والآخرہ، اور سردار جوانہ نے جنت یہ کہہ دے کہ تو میری طرف سے دنیا آخرت میں آزاد ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور اس لیے بڑی بات ہے، آزاد کے کیا معنی؟ چونکہ جنت میں ہر ایک کا مقام معین ہے، وہ اپنے حدود سے باہر تھوڑی جائے گا، مگر یہ کہ جو آزاد ہو، جو آزاد ہو۔ یہ مقام ہور کو ملا، اس نے توبہ کر لی، چونکہ اس نے اپنے ایک منصب کو چھوڑا، منصب کو چھوڑا۔ ہزاروں مثال ہے۔ یہ آپ عاشور مناتے ہیں، کون ہے یزید؟ دنیا کا بے حیا ترین انسان یزید، درست؟ غیر مسلم، اسلام سے ہٹ کر غیر مسلم آج یزید کو جو تاریخ میں پڑھتے ہیں، وہ صرف میرا آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ غیر مسلم کیا سمجھتے ہیں یزید کو؟ یزید کا بیٹا معاویہ آج شام میں زندہ ہے، اس کی قبر ہے، معاویہ کی قبر ہے، مگر اس کی قبر کوئی بنی ہوئی نہیں ہے، اس کی قبر بنی ہوئی ہے، یزید کی قبر کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اس کے آپ جب بھی شہزادی زینب کی سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے راس الحسین کے قریب جس گلی سے آپ گزریں گے، اس گلی میں سنہرے حروف سے بورڈ لگا ہوا، اتنا بڑا بورڈ، معاویہ ابن یزید محب اہل البیت لکھا ہوا اوپر۔ نہ باپ زندہ نہ دادا زندہ، نہ اس کے بعد اس کا خاندان زندہ، فرد واحد ہے جو زندہ ہے، فرد واحد ہے جس کی زیارت کرتے ہیں لوگ۔ کیوں؟ جس اقتدار کی خاطر دادا وصی پیغمبر امیر المومنین سے لڑے، باپ وصی خاتم الانبیاء آقا حسین سے لڑے، باپ نے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا، وہ اقتدار جس کی خاطر باپ بیٹے کو قتل کرے، بیٹا باپ کو قتل کر دے، بنا بنایا اقتدار یزید کے بیٹے کو ملے، اور پھر تخت پر بیٹھ کر یہ کہہ دے اے کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، میں سخت ہو جاتا، اور پس پردہ سے اس کی ماں کی صدا آئے کہ کاش تو سخت ہو جاتا، تو کیوں پیدا ہوا؟ چونکہ یہ ہندہ کا بیٹا نہیں ہے، جو ہندہ مومنہ تھی اس کا بیٹا نہیں ہے یہ، اس کی ماں تین عورتیں تھی، اس کی ماں اور ہے، کاش میں سخت ہو جاتا، میں نے یہ سب کچھ کیوں دیکھا؟ مجھے نہیں چاہیے یہ تخت و تاج و سلطنت جس کی خاطر سرور کائنات کے آل کا خون بہایا گیا، مجھے نہیں چاہیے۔ سر سے اٹھا کے تاج کو پھینک دیتا ہے اور چلا جاتا، جو چاہو لے لو، مجھے نہیں چاہیے۔ آسان نہیں ہے۔ وہاں کربلا میں آئے تھے کھجور لینے کی خاطر آقا حسین کو شہید کرنے کے لیے، یہاں ایک شخص بنا بنایا اقتدار و تخت و حکومت چھوڑ دے آقا حسین کی محبت میں، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یزید کا بیٹا ہے، یزید کا پتہ نہیں، معاویہ کا پتہ نہیں، اس کی قبر بنی ہوئی ہے، زیارت گاہ ہے، لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل یعنی محبت اہل البیت اگر کسی میں ذرہ برابر بھی ہے تو خواہ یزید کا بیٹا سے زندہ ہے، وہ نہ صرف زندہ ہے، روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوا، اور اس کی زیارت کرتے ہیں۔ قبر پر لکھا معاویہ ابن یزید محب اہل البیت۔ اب آپ دیکھیں محبت اہل البیت انسان کو کہاں سے کہاں لے کے جاتی ہے۔ اب گناہوں سے توبہ، گناہوں سے توبہ، یہ میں نے توبہ کر لی، میں پاک ہوا، میں صاف ہوا، اب مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں۔ وہاں تو وہ میدان ہے جہاں پر ابھی میں اسی سلسلے میں ایک روایت امام ششم ایک صلوات بھیجیے گا۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں بہار الانوار، ارشاد فرماتے ہیں ما من احد من الاولین والآخرین الا هو محتاج الى شفاعت محمد یوم القیامہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولین و آخرین میں سے کوئی نہیں مگر یہ کہ قیامت کے دن خاتم الانبیاء کی شفاعت کا محتاج ہوگا۔ یہ روایت
بخاری نے نقل کی ہے اولاد آدم حضرت آدم کا دامن تھامے گی، بابا آپ ہمیں بارگاہ الہی میں معاف کرائیں، ہم آپ کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم کہیں گے میں اس درخت کو کھا کے میں خود جنت سے نکل کے دربدر ہوا، جاؤ نوح کے پاس۔ بخاری باب شفاعت، بخاری میں پورا باب ہے، پہلی معاف کیجیے گا دوسری جلد جو 3 جلدوں میں چھپی ہے، ایک تو 9 جلدوں میں ہے جو عرب میں چھپتی ہے 9 جلدوں میں، جو انڈیا اور پاکستان میں چھپتی ہے 3 جلدوں میں، اس کی دوسری جلد جہاں انبیاء کے واقعات نقل کیے وہاں باب شفاعت بخاری۔ جب آدم کی اولاد نسل آدم حضرت آدم کے دامن کو پکڑ کے کہے گی بابا معاف کرا دیجئے، ہم آپ کی اولاد ہیں، حضرت آدم کہیں گے میں خود جس درخت کے قریب جانے سے خدا نے منع کیا تھا اس کو کھا کے میں خود جنت سے نکلا ہوں، جاؤ تم نوح کے پاس۔ حضرت نوح کہیں گے میں برداشت نہیں کر سکا، بد دعا کی پوری قوم غرق ہو گئی، میں کس زبان سے خدا سے کہوں معاف کر دے، مجھ سے تو معافی مانگتا، تو نے ذرا سی قوم کی زیادتی کو برداشت نہیں کیا اور بد دعا کی اور ساری قوم غرق کر دی، اگر تو اتنا برداشت کرنے والا ہوتا بد دعا کیوں دی، میں کیا جواب دوں گا؟ جاؤ ابراہیم کے پاس۔ حضرت ابراہیم خلیل سلام اللہ علیہ فرمائیں گے میں اگر یہ کہتا تو کیا میرا بگڑتا کہ تم اس بڑے بت سے پوچھو، میں نے یہ کہا تم اس بڑے بت کے کاندھے پر کلہاڑی ہے اسی سے پوچھو کہ ان بتوں کو کس نے توڑا، تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ شاید اس نے توڑا ہوگا، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، میں کہہ دیتا ہاں میں نے توڑا، کرو جو کرنا۔ جب آگ میں ڈالا گیا، جب سب کچھ ہو چکا، اب جب خدا کی راہ میں نکلا ہوں تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کاندھے پر کلہاڑی ہے، چونکہ میں نے بارگاہ الہی میں یہ کہا ہے اس لیے میں شفاعت نہیں کرتا، جاؤ موسیٰ کے پاس۔ حضرت موسیٰ کہیں گے کیا بنی اسرائیل نے جو مجھے دربدر کیا ہے، ہر لمحے جو مجھے ستایا ہے، اور میں نے بھی 2 دفعہ بد دعا دی ان کے اوپر، خدا نے بھی کوہ طور کو اٹھا کے کہا سیدھے ہو جاؤ ورنہ اس کوہ طور کو تم پر گرا دوں گا، تو تم جاؤ، میں نے بھی بد دعا دی ہے، میرے برداشت سے باہر ہو گیا، میں نے بھی بد دعا دی ہے۔ خدا کہے گا ذرا سی تکلیف امت کی برداشت نہیں کر سکا اور تو نے بد دعا دی، اب آ کے تو شفاعت کر رہا، میں جاؤ عیسیٰ کے پاس۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ کہیں گے کہ ہاں میں نے بھی قوم یہود جب مجھے پکڑنے کے لیے آئے تو میں چلا جاتا، مگر میری جگہ پر ایک دوسرے کو جو میرا شبیہ تھا اس کو پکڑ کے پھانسی دی، میں بارگاہ الہی میں تمہاری شفاعت نہیں کرتا، جاؤ خاتم الانبیاء کے پاس۔ تو اب سارے انبیاء اور سارے انبیاء کی امتیں آئیں گے سرور کائنات کے پاس۔ اب یہاں پر رک کے میں پہلی یا دوسری تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ مسجد کوفہ ہے، بھرا ہوا ہے مجمع، امیر المومنین سلام اللہ علیہ تمام مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں وہ کون سی آیت ہے جو تمہاری نجات کے لیے باعث تسلی ہے قرآن کریم؟ تو ایک غالباً ساسا ابن سوہان یا اسبق ابن نبات ہے، ان دونوں میں سے ایک تھے، چونکہ یہی حضرت کے خطبے لکھتے تھے، یہی ایک ایک جملے کو سپرد قلم کرتے تھے، قلم اور دعوات لے کے آتے تھے، دعوات کو سامنے رکھ کے وہ روشنائی میں ڈبو کے لکھتے جاتے تھے حضرت کے جملے۔ تو یا اسبق ابن نباتہ تھے یا ساسا ابن سوہان تھے، ان دونوں میں سے ایک تھے۔ شیخ عباس قمی نے اسی طرح سے نقل کیا، کہا یا امیر المومنین قرآن کی وہ آیت ہے جو خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، خدا شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ سارے جرائم معاف کر دے گا۔ یہ آیت ہمیں تسلی دیتی ہے چونکہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ کر شرک سے نکلے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور ایک حد تک جو ہم سے ہو سکا احکام پر عمل کرتے ہیں، تو یہ آیت ہمیں تسلی دیتی ہے ہاں جس حد تک تم نے ہو سکا تم نے عمل کیا ہے، مطمئن رہو کہ ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ آیت ہمیں تسلی دیتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بے شک تم نے صحیح کہا، سارے مسلمانوں کے لیے باعث تسلی یہی آیت ہے، مگر ہم اہل البیت کے لیے باعث افتخار سورہ ضحیٰ کی یہ آیت ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کون سی؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، سورہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب تو نے تو مجھے راضی ہی کر دیا، اب میں بھی اس طرح سے تجھے دوں گا کہ تو بھی مجھ سے راضی ہو۔ خاتم الانبیاء کی رضا خالق منان طلب کر رہا، تو بھی مجھ سے راضی ہو۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں یہ خاتم الانبیاء ہے جس کی رضا ان کا خالق طلب کر رہا۔ تو خاتم الانبیاء کب راضی ہوں گے؟ جب ہر ایک گناہگار کی شفاعت کا حق سرور کائنات کو دیا جائے گا۔ میرے حبیب
جس کی چاہے تو شفاعت کر لے، آج میری بارگاہ میں قبول ہے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں، اس وقت پیغمبر خدا فرماتے ہیں ازدخرت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ یہ روایت تفسیر نمونہ میرے ہاتھ میں ہے، پہلی جلد باب شفاعت، جہاں سے روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، چونکہ مجھے خوشی ہے کہ کچھ بچے جو ان کو روایات کو نوٹ کرتے ہیں۔ یہ صفحہ 188 تفسیر نمونہ، تفسیر برہان میں امام کاظم صلوات اللہ وسلم علیہ کے واسطے سے حضرت مولا کائنات صلوات اللہ وسلم علیہ سے منقول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے سرور کائنات سے سنا، اور سرور کائنات نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے گناہان کبیرہ کا جو ارتکاب کرنے والے ہیں ان کے لیے، میری شفاعت گناہان کبیرہ کون سے؟ مثلا زنا، شراب۔ قرآن کریم نے جس گناہ کے فوراً بعد جہنم کا پیغام دیا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ جہاں صرف ٹوکا ہے، روکا ہے، وہ گناہ صغیرہ ہے۔ اور گناہ کبیرہ جس کے ذکر کے فوراً بعد جہنم ارشاد فرمایا تم سیدھے جہنم جاؤ گے، یا مثلا کفر سے تعبیر کیا، ترک حج، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر، سورہ آل عمران، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سورہ روم میں تلاوت کر چکا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ ترک نماز کو شرک سے تعبیر کیا، ترک حج کو کفر سے تعبیر کیا، اسی طرح سے ترک روزہ، ترک زکوٰۃ ہے، اس کو خاص طور سے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، خمس نہیں دیتے، سورہ مبارکہ توبہ کی آیت کہ ہم انہی کے مال کو آگ میں تبدیل کر کے ان کے چہرے ان کے پشتوں میں داغیں گے، جو خاص طور سے سورہ مبارکہ مومن کی آیت، اور اتفاق سے سورہ مومن کی آیت ہے کہ جب میں آپ ہم سب قبر میں اتارے جائیں گے تو میں جو کچھ کہوں گا، قرآن نے کہہ دیا ربی ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک، پروردگار ایک دفعہ مجھے لوٹا دے جو میں نے ترک کیا ہے، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں سب کر کے آؤں گا فیما ترک۔ یہاں کسی بھی مکتبہ اہل البیت کی تفسیر نمونہ اٹھا کے دیکھیے، یا اہل اسلام کی کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، یہاں ترکتو سے مراد فرائض ہیں، فرائض الہی ہیں۔ جس نے فرائض کو ادا نہیں کیا تھا، وہاں جنازے کو قبر میں اتارتے ہی یہ حقائق، اگرچہ آج کی شب کی مناسبت سے، مگر کیا کروں، کیا آقا حسین کئی کے لیے شہید ہوئے؟ آپ واقعاً کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جن پر اگر ذرا سی انسان توجہ دے، خود اس کی زندگی میں آس پاس جو واقعات پیش آتے ہیں، اگر ان پر توجہ دے تو بہت سے واقعات ایسے ہیں جن کی وجہ سے میری آپ کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ کیا ہوا تھا مولوی مشتاق لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے جنازے کے ساتھ؟ اگر انسان سوچے کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوا تھا تو وہ تو گیا، مگر اس کی جنازے کے ساتھ جو ہوا تھا وہ میری آپ کی عبرت کے لیے تھا۔ کہاں سے؟ سربراہ مملکت سے لے کے چپراسی تک اس کے جنازے میں شریک، پورا لاہور اس کے جنازے میں شریک، مین روڈ پر جنازہ چل رہا، مین روڈ پر۔ کہاں سے مین روڈ پر شہد کی مکھیاں آ گئی؟ کہاں سے آ گئی؟ اور شہد کی مکھیاں جنازے پر کیوں حملہ کرتی ہیں؟ جنازے کو پھینک کے لوگ کیوں بھاگے؟ کفن سے لڑک کے برہنہ جنازہ باہر کیوں نکل آیا؟ یہ عبرت ہے میرے آپ کے لیے، یہ عبرت ہے زندہ انسان کے لیے۔ کیوں پیر بدائی قبرستان میں جسے دفنایا تھا آج سے 18 سال پہلے، اخبار امن، جنگ، حریت، نوائے وقت، سارے اخبارات آج سے 19 سال پہلے کے اخبارات کو اٹھا کے دیکھیے، پیر بدائی قبرستان میں جسے دفنایا تھا سب کے سامنے قبر لے جاتے ہیں، قبر بند ہو جاتی ہے، فریاد کرتے ہیں، تڑپتے ہیں، روتے ہیں، دوسری قبر کھدتی ہے، جنازہ لے جاتے ہیں، بند ہو جاتی ہے، تیسری قبر کھدتی ہے، مولویوں کو جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں سب مل کر استغفار پڑھو، سب مل کر استغفار پڑھتے ہیں، قبر تو بند نہیں ہوتی ہے، مگر جب جنازے کو اتارتے ہیں تو سب کے سامنے سانپ نکلتا ہے، سب کے سامنے سانپ۔ میری آپ کی زندگی کا واقعہ چھوڑیے، تاریخ کو چھوڑیے، شیخ عباس قمی کی کتاب منازل الاخرہ، قبر کے منظر کو چھوڑ دیجئے، وہ کیا ہے شیخ محی الدین کراچی کے عالم اہل سنت کی کتاب جس نے موت کے منظر پر کتاب لکھی، ظاہر ہے اس میں روایات ہیں، موسیٰ کے زمانے میں، عیسیٰ کے زمانے میں، خاتم الانبیاء میرے آپ کے زمانے میں کیا ہوا؟ سانپ نکلا قبر سے، انسانوں کی موجودگی میں نکل کر لپٹا، سینے سے برابر 2 ٹکڑے، غش کھا کے گر پڑے لوگ۔ پیر بدائی قبرستان راولپنڈی کا واقعہ، 19 سال پہلے کا واقعہ، کوئی 100 سال پرانا نہیں۔ کیا ہے یہ عبرت؟ انسان ان واقعات کو دیکھ کے عبرت حاصل کرے، عبرت کی خاطر۔ کیا تھا؟ آسان نہیں ہے کرسی عدالت پر بیٹھ کر موت و حیات کے فیصلے کرنا، آسان نہیں ہے کہ لباس انبیاء پہن کر
غلط روایات، مثلا میں اپنی مثال دوں، غلط روایت بیان کروں، میرا حشر کیا ہوگا؟ اسی طرح سے ایک تاجر بیٹھا ہوا تجارت خانے میں، دکان پر، دکان اس کے لیے بہترین وسیلہ رزق ہے، اس سے وہ جنت بھی کما سکتا ہے، جہنم بھی، تو آسان نہیں ہے۔ کیا کہتا قرآن کریم؟ صحیح تولو، صحیح ناپو۔ کیا کہتا قرآن کریم؟ عالم سے، تاجر سے، ہر صنف انسانیت سے کیا کہتا ہے قرآن کریم؟ تو اب ظاہر ہے کہ ان جرائم کا جو رد عمل ہے، میں نے زندگی بھر جرائم کیے، یہ تو لطف ہے اس کا کہ ایک دفعہ اندر سے، پورے وجود سے میں نے کہا معاف کر دے، تو وہ کہتا اچھا چلو معاف کر دیا، چلو ہم نے معاف کر دیا۔ یہ تو اس کا لطف ہے۔ آپ جب قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، نیکیوں کا ذکر کرتا ہے تو لطف الہی دیکھیے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ تم جب ایک ذرہ برابر نیک کام کرتے ہو، ہم اسے محفوظ کرتے ہیں اپنے بینک میں، تم پاؤ گے۔ نیکی کا ذکر کیا، خیر کا ذکر کیا، تعبیر کیا قرآن نے پانے کی، پاؤ گے۔ جب خیر و شر دونوں کا ذکر کیا، وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چونکہ یہاں خیر شر کے ساتھ آیا، وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جب شر اور خیر دونوں کا ذکر کیا تو دیکھنے کی تعبیر کی، جب صرف خیر کا ذکر کیا تو پانے کی تعبیر کی۔ عجب لطف ہے، عجب لطف ہے۔ اس آیت میں لطف الہی عروج پر ہے، جوش میں ہے۔ اے انسان، تو نے ذرہ برابر نیکی کی ہے، پاؤ گے، صرف دیکھو گے نہیں، پاؤ گے۔ تم نے برائی پر برائی کی ہے اور ایک دفعہ نیکی کی تھی تو ہم تجھے دکھائیں گے تو نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا، تو کیا کرتا رہا، ہم تیرے ساتھ کیا کرتے رہے۔ تو گناہ پر گناہ کر کے ایک دفعہ پلٹا، ہم نے تیری آنکھوں میں آنسو دیکھے، معاف کر دیا۔ پھر جب تجھے معاف کیا تو پلٹا وہی کیا جو تو کرتا تھا، پھر ایک دفعہ پلٹا، پھر معاف کر دیا۔ ہم تجھے معاف کرتے گئے، تو میرے دسترخوان پر کھاتے ہوئے تو نے کیا کیا، تو ہم دکھا دیں گے۔ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خیر و شر کا ذکر کیا تو تعبیر یہ کی قرآن نے دیکھو گے، جب صرف خیر کی تعبیر کی تو تعبیر یہ کی کہ پاؤ گے۔ عجب لطف ہے، آپ غور کیجئے، پاؤ گے، یعنی ایک اسکول میں بچے امتحان دیتے ہیں، بچے جب اسکول میں امتحان دیتے ہیں تو رزلٹ دیکھتے ہی نہیں ہیں بلکہ سال بھر کی محنت کا پھل کیا کرتے ہیں، پاتے ہیں، سال بھر کی محنت کا پھل پاتے ہیں۔ جس نے محنت نہیں کی اس کا کوئی پھل نہیں ہے، پاتا نہیں ہے بلکہ دیکھتا ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ خلاق عالم نے نیکی اور بدی دونوں کا ذکر کیا، پانے دیکھنے سے تعبیر کیا، صرف نیکی کا ذکر کیا، پانے سے تعبیر کیا۔ یہ تعبیر لطف الہی، لطف الہی۔ 60 سال 70 سال، اب ظاہر ہے مشرک ہیں، کافر ہیں، مسلمان ہوئے، دین فطرت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، شروع سے زمین سے آسمان تک یہی دین ہے، فرشتوں کا دین یہی، جنات کا دین یہی، انسانوں کا دین یہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، درست۔ ایسی صورت میں اس دن قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ان فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ دین تمہاری فطرت کا نام۔ کیا مطلب؟ دین نے جو کچھ حرام کیا وہ تیری فطرت حرام قرار دیتی ہے۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ 10 دفعہ اسی منبر سے میں نے فطرت کی تعریف کی، میں نے نہیں کی، شہید آیت اللہ باقر الصدر رضوان اللہ علیہ کی تعریف ہے اور شہید مطہری کی تعریف۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ خاص طور سے اس وقت جو جملہ عرض کر رہا ہوں شہید مطہری کے جملے ہیں، میرے جملے نہیں۔ شہید مطہری کے یہ جملے محسن قراتی کی کتاب مکتب رسول جو اردو میں چھپی ہے اصول دین کے اوپر، اس میں دیکھیے گا فطرت کی تعریف۔ فطرت کی تعریف کیا کی ہے؟ فطرت کسے کہتے ہیں؟ یہ تو فطری بات ہے، یہ فطری بات ہے، عام طور سے ہم بھی کہتے ہیں، بچے بھی کہتے ہیں، اٹس نیچرل۔ واٹس نیچرل؟ کیا تعریف ہے نیچرل کی؟ فطرت کیا ہے؟ یہاں پر فطرت کی تعریف کیا کی ہے؟ انسان کی وہ عادت، وہ خصلت
جس کے پیچھے کوئی تعلیم و تربیت کا ہاتھ نہ ہو، خود اس کی ذات میں ہو. مثلا ماں کی محبت. کسی نے ماں کو کسی اسکول اور کالج میں تربیت نہیں دی کہ بچے سے محبت کرنی، خود اس کی ذات میں ہی ہے. اس کا نام فطرت ہے. وہ عادت جو خود انسان کی ذات میں پائی جاتی ہے اس کا نام بولے فطرت. درست. وہ عادت جو تعلیم و تربیت سے حاصل ہو وہ فطرت نہیں ہے. وہ فطرت نہیں. بغیر تعلیم و تربیت کے خود انسان کی ذات میں جو صفت پائی جائے اس کا نام فطرت ہے. اور فطرت دنیا کے ہر ملک میں ہر انسان میں پائی جاتی ہے، بغیر مذہب و مکتب و عقیدے کے ہر انسان میں. جیسے ماں کی محبت. ہندو ہو تو ماں اپنے بچے سے، مسلمان ہو تو ماں اپنے بچے سے، سکھ ہو تو ماں اپنے بچے سے، یہودی ہو تو ماں اپنے بچے سے، عیسائی ہو تو ماں اپنے بچے سے. انسان کی بھی قید تھی. انسان ہو تو ماں اپنے بچے سے، درندہ ہو تو بھی ماں اپنے بچے سے. یہ فطرت میں، اسے کہتے ہیں فطرت. اب قرآن نے کہا یہ دین تمہاری فطرت کا نام ہے، یعنی تمہاری ذات کے اندر یہ دین ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں فطرت کی اس تعریف کے تحت قرآن کی اس آیت کو. چلیے، قرآن نے کہا لا یغتب بعضکم بعضا. دیکھو تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. کیا تم یہ چاہو گے کہ اپنے سگے بھائی کی میت کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ فکرہتموہ، یقیناً تم کراہت کرو گے. تو قرآن کی تعبیر یہ کہ غیبت اپنے سگے بھائی کی میت کا گوشت کھانا. ٹھیک. اب ہم چلتے ہیں کہ اس قدر قرآن اس کو اتنا سنگین جرم سمجھتا ہے کہ گویا انسانی گوشت وہ بھی اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر. ٹھیک. اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں، کیا یہ فطرت ہے؟ کیا یہ فطرتاً اتنی بری چیز ہے؟ چلیے مسلمان نہیں، ایک ہندو عورت کے پاس، ایک ہندو مرد کے پاس چلتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کسی کی برائی کرنا ٹھیک ہے یا غلط؟ اگر وہ کہہ دے نہیں غلط ہے تو مسلمان نہیں ہے. اس کا مطلب یہ غلط جو کہہ رہا اس کی فطرت کہہ رہی ہے. ہم چلتے ہیں کسی کمیونسٹ کے پاس. اگر ایک کمیونسٹ سے پوچھیں کہ کسی کی برائی اس کے پیچھے کرنا کیسا ہے، اگر وہ کہہ دا نہیں بری بات ہے، جو کہنا منہ پر کہہ دو، کسی کے پیچھے برائی کرنا بری بات ہے. اگر اس برائی کو ایک کمیونسٹ بھی جو دین عقیدہ اور دین سے قطعاً آشنا نہیں ہے وہ کہتا نہیں بری بات ہے، تو اس کے معنی ہوئے فطرت. چونکہ دیندار بھی کہہ رہا اور بے دین بھی کہہ رہا، یہ ہوئی فطرت. تو اب آئیے دین قرآن نے کیا کہا؟ دین تمہاری فطرت کا نام. تو دین احکام کے مجموعے کا نام. وہ احکام کیا؟ زنا حرام ہے، غیبت حرام ہے، تہمت حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام. جتنے محرمات ہیں آپ ایک ایک کو لے کے غیر مسلموں کے پاس چلے جائیے، ان سے پوچھئے کیا آپ کی فطرت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. اگر وہ پلٹ کے کہہ دے کہ یہ تو انسانیت کے خلاف ہے تو بس سمجھ لیجئے کہ انسانی فطرت کے مجموعے کا نام دین ہے. انسانی فطرت کے مجموعے کا نام دین ہے. انسان برا سمجھتا ہے غیبت کو، تہمت کو، زنا کو، شراب نوشی کو برا سمجھتا ہے، مگر جس طرح سے بہت سی برائیاں کرتا ہے فطرت کے منافی کرتا ہے. خواہشات اس پر غالب آ گئی، اس نے مرتکب ہوا برائی کا. تو ارتکاب جرم کے معنی یہ نہیں ہیں. مثلا شہید مطہری لکھتے ہیں خواتین کے حقوق اسلام میں، لکھتے ہیں حجاب کے بارے میں. آج سے 100 سال پہلے آپ یورپ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، خاتون کو قدم باہر نکالنے کی اجازت نہیں تھی. آج سے 200 سال پہلے آپ امریکہ اور لاطینی امریکہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، خواتین کو بغیر چادر کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. 200 سال پہلے ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے. آپ دین سے ہٹ کر آج مکتب و مذہب یہودی جو سنگاگ میں کام کرتی ہیں خواتین، 4 حجاب ہوتے ہیں ان کے، ایک سفید، اس کے اوپر سیاہ، اس کے اوپر سیاہ اور اس کے پار بھی سیاہ، جو چرچ میں کام کرتی ہیں. آپ عیسائی جو چرچ میں کام کرتی ہیں ان خواتین کو آپ جا کے دیکھیے، 4 حجاب ہوتے ہیں ان کے، ایک سیاہ، اس کے پاس سفید، اس کے بعد 2 اور سیاہ. آپ انڈیا چلے جائیے، ہندو مسلمان نہیں ہیں، ان خواتین کو ابھی دیہاتوں میں ابھی 50 سال پہلے، یعنی
20 سال پہلے میرے ایک ہمسائے تھے، خدا شاہد ہے ممبر آقا حسین، میں نے کبھی اس کی بیٹی یا اس کی بیوی کو بغیر حجاب کے نہیں دیکھا. ہندو تھے، حبیب اسکول کے قریب کچھ ہندو تھے. کبھی نہیں دیکھا اس کی جوان بیٹی کو بغیر حجاب کے. کبھی نہیں دیکھا اس خاتون کو. باہر نکلتی تھی حجاب کے ساتھ، چادر اوڑھ کے. حجاب یعنی وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ برقع اوڑھ کے آئے، برہنہ سر باہر نہیں نکلتی تھی. تو حجاب فطرت کا نام ہے. اب اگر حجاب کو اتار کے باہر نکلے تو اسے ترقی کہیں؟ نہیں، اسے خلاف فطرت کہیے. وہ خلاف فطرت ہے. اس لیے کہ دنیا کی ہر قوم میں حجاب ہے، ہر مکتب میں حجاب ہے، ہر مذہب میں حجاب ہے، ہر انسان میں حجاب. اس کے بعد حجاب فطرت کا نام. اب اگر رفتہ رفتہ خدا نہ خواستہ، مجھے معاف کیجئے، جیسے یہاں کا قانون باز بتا رہے مرد کے، بلکہ کوئی کیس بھی بتا رہے تھے کہ خاتون نے برہنہ ہو کے نکلی تو اس کو پکڑ لیا، کہا تو کیوں برہنہ ہے؟ یہی ٹورنٹو کا واقعہ. کہا کیوں؟ جب مرد کے لیے قانون نے اجازت دی اور پھر یہاں کے قانون نے مرد اور عورت کو برابر رکھا تو میں کیوں نہیں نکلوں؟ تو جج نے یہاں کا کیا فیصلہ دیا؟ یہاں کے جج نے کیا فیصلہ دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جج نے کہا نہیں، مرد خاتون برابر نہیں ہو سکتے. کہا نہیں، قانون کہتا. اگر قانون کہتا ہے تو اس قانون کے مطابق پھر جو ٹوائلٹ بنے ہیں مرد اور عورت کے لیے، ایک کیوں نہیں بنے، الگ کیوں بنے؟ ٹوائلٹ کا الگ بننا خود اس بات کی دلیل ہے کہ مرد الگ ہے اور عورت الگ ہے. جج کی یہ دلیل، خاتون کی یہ دلیل کہ مجھے ٹوائلٹ سے کوئی غرض نہیں ہے، جو قانون ملک کا بنا مجھے اس سے غرض ہے. تو ہاں، اب جج کہتا ہاں جو بنا اس قانون کے مطابق صحیح ہے، مگر قانون کی تشریح جب کرنے جائیں گے تو آخر انسان اپنی زمین کی طرف بھی تو رجوع کرے. تو اب آپ بتائیے کہ اگر رفتہ رفتہ یہاں کی انسانیت گرتے 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 مرد اور عورت اس منزل پر آ جائیں کہ لباس ہی نہ پہنے، تو کیا ہم یہ کہہ دیں گے کہ نہیں جدید ترقی کا تقاضا ہے کہ لباس نہیں پہنے؟ نہیں، دین فطرت ہے. انسان اپنی فطرت سے جدا جس دن ہوگا اس دن دین چھوڑ دے. دین اپنی فطرت کا نام. تو اب آئیے، چونکہ شفاعت پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، میں اب اگلی منزل تقریر میں شرط یہ ہے، معصومین نے شرط یہ رکھی ہے، اور خاص طور سے مراجع کرام جب رخصت کر رہے تھے، ابھی میں نے 2 دن پہلے عرض کیا، خطبہ کو جب رخصت کر رہے تھے ہر مرجع کی وصیت تھی، دیکھو جو دسترخوان آقا حسین پر آئے اسے امیدوار بنا کے بیچنا، نا امید کر کے نہیں بیچنا. حسین ابن علی کا یہ دسترخوان امید کے لیے ہے، نا امیدی کے لیے نہیں ہے. خود دین اسلام امید کا نام ہے، نا امیدی کا نام نہیں ہے. سب سے بڑا گناہ یاس سے مایوسی ہے. تو ہاں میں نے جرائم کیے، میں نے سب کچھ کیا، مگر مجھے یہ امید رکھنی چاہیے کہ خدا مجھے توبہ کی توفیق دے، اور مرنے سے پہلے بھی میں توبہ کر لوں تو پھر مجھے ضمانت دی گئی ہے کہ تو صرف خدا کی طرف رجوع کر. خدا کہہ دے ہاں مجرم تھا مگر بندگی سے ہٹا نہیں تھا. مجرم اگر تم ہو، بندگی سے ہٹے نہیں تھے، بندگی میں تھے مگر جرائم کیے تھے، تو ان جرائم کی شفاعت ہو جائے گی. سورہ واقعہ رحمان، یومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان. یاد رکھو اس دن کو جس دن انس و جن سے اس کے گناہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. سورہ رحمان. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر، اب میں اس آیت کی تفسیر کے بعد مصائب ہیں تو میں اب یہاں پر آپ سے عرض کرتا ہوں. آپ سے خواہش ہے، یہ جتنے گھر آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ سب جانتے ہیں یہ میرا گھر یا منتظمین جو چلاتے ہیں ان کا گھر نہیں ہے. اس گھر کی کوئی مالکہ ہے، وہ خود یہاں آ کے بیٹھتی ہے. مستند ترین روایات کے مطابق یہ سارے گھر سال بھر کے لیے آباد ہوتے ہیں آج کی آپ کی مدد سے، جیسا کہ میں نے وہاں عرض کیا. اب آئیے اس ادارے کی مدد کیجئے گا، کیونکہ منتظمین نے خواہش کیا ادارے کی مدد کیجئے گا تاکہ یہ ادارے چلتے رہیں، یہاں سے فیض حسینی جاری رہے. تو آپ حضرات سے خواہش ہے اس وقت آپ مدد کیجئے گا تاکہ میں آپ کی مدد کے بعد پھر میں اپنی تقریر کو شروع کروں اور اختتام تک پہنچاؤں.
5-10 منٹ ہے, آپ حضرات سے درخواست ہے بھرپور اس ادارے کی مدد کیجیے گا جو آپ کی خدمت کر رہا ہے, جس کے تعارف کے لیے نہ آپ میرے محتاج ہیں نہ کسی اور خطیب کے محتاج ہیں, ادارے کی خدمات آپ کے سامنے ہیں. تو اس بنا پر آپ سے خواہش ہے, چونکہ بچوں کی تربیت گاہ یہی ادارے ہیں جو جوانوں کو غذا دیتے ہیں, جوانوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. آپ حضرات سے درخواست ہے اب آپ بھرپور انداز میں اس ادارے کی جو بھی جیسا شکریہ مولانا صاحب. مومنین, آپ سے درخواست ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس محرم میں تقریباً 2-2.25 مہینے مجالس ہوتی ہیں, اور ہم لوگ انگلش کا اشرہ بھی کرتے ہیں, اور انگلش کا بھی عالم ہم ملاتے ہیں ایران سے, اور ہمارے یوتھ کے بہت پروگرام ہوتے ہیں, اور آپ کی مدد سے یہ سینٹر چلتے ہیں. اور ہم پھر دوسرا یہ سینٹر نیا بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے اس وقت میں زیادہ زحمت دوں گا آپ لوگوں کو, اگر آپ ہیلپ کریں ہماری, تاکہ ہمارا محرم کا پروگرام جو ہے وہ سموتھلی گزر جائے. مجھے معلوم ہے کہ بہت سے مومنین جو ہمارے نیو پروجیکٹ میں ہماری ہیلپ کر رہے ہیں, کہ ہم لوگ کافی کمیونٹی جو ہے وہ کافی سٹریس میں ہے, لیکن محرم کا پروگرام تو ایونچولی ہم نے کرنا ہی ہے, اس کے بغیر تو ہماری زندگی نہیں ہے. تو پلیز آپ, میں بھیک مانگ رہا ہوں آپ لوگوں سے, تو آپ لوگ میں ہیلپ کیجیے ہماری. ہم لوگ میں آپ لوگوں سے چاہوں گا کہ آپ لوگ نام دے دیں, پلیجز کر دیں, پیسے آپ بعد میں دے دیجیے گا. تو بردر ہادی نقوی جو کہ نوحہ خان ہے, بہت مشہور ٹورانٹو کے, $500 صلوات بھیج دیجیے پلیز. پلیز جلدی سے نام دے دیجیے تاکہ پروگرام شروع کیا جائے دوبارہ. جزاک اللہ مومنین, جزاک اللہ. ظفر نقوی, بردر ظفر نقوی $100 لکھ لو بیٹے. جزاک اللہ. محسن سجاد, جو مومنین دے رہے ہیں ان کی سلامتی کے لیے آپ درود بھی بھیجتے جائیے, تاکہ دوسرے, اور مومنات سے بھی درخواست ہے, اس دین کی بنیاد میں مومنین کا خون اور مومنات کا مال ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال ہے, اور ابو طالب اور اولاد ابو طالب کا خون ہے. خواہش مومنات سے بھرپور اس میں حصہ لیں تاکہ پیام حسینی آگے بڑھتا رہے. نام کیا ہے؟ کاظم رضا, بردر کاظم رضا $50. جزاک اللہ مومنین. اللہم صلی علی میر, پورا نام کیا ہے؟ میر لیاقت. میر لیاقت, بردر میر لیاقت $100. برادر علی رضا $200. جزاک اللہ. نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ. برادر سید موسیٰ $200. جزاک اللہ مومنین. نام کیا آپ کا؟ ارمان نقوی $100. لکھ لو بیٹے. اب اچھا, آپ حضرات سے خواہش ہے آگے جگہ خالی ہے, اگر تھوڑی سی زحمت کر کے آگے آ جائیں. یہ پلیز ساتھ ساتھ آگے بھی آ جائیے پلیز. اور ایک ساتھ ہی ایک کار پارک ہے غلط جگہ پہ, اس کا نمبر ہے AK-MT137 نیسان الٹما گرے کلر کی. اس کی لائٹس آن ہے, پارک نہیں, پارک سے اس کی لائٹس آن ہے, پلیز اس کی لائٹ بند کر دی جا کے. جی مومنین, آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا محرم کا خرچہ تقریباً پورے محرم کا $40,000 کا ہمارا بجٹ ہوتا ہے. تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا حصہ اس میں رہے, اور جو لوگ حصہ لیتے ہیں ان کا ثواب ملتا ہے. ایونچولی مولانا صاحب نے بتایا کہ یہ اللہ کا کام ہے, یہ ہم سب کو کرنا ہے مل کے, اور آپ کی مدد سے ہوتا ہے یہ کام. ہم لوگ خدمت کر سکتے ہیں یہاں پر جو کر رہے ہیں. آپ کا سجیشن لیتے ہیں. بردر رضوان رضوی $100. اللہم صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ مومنین. برادر علی رضا, یہ چھوٹا سا بچہ ہے, $50. جزاک اللہ بھیجے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عمران علی, ابرار نقوی, برادر ابرار نقوی $60. اس میں لکھ دیں اللہم صلی علی محمد. اختر نقوی, برادر اختر نقوی $250. جزاک اللہ. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
جی Mother Zafar, $100. برادر مدر ظفر $100. جزاک اللہم صلی علی محمد و آل محمد. Brother Zafar Nakwi, $100. برادر ظفر نقوی $100. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. Shahrukh, $300. شاہ رخ شاہ رخ $300. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ. ماشاء اللہ مومنین مدد کیجیے، مومنین ہماری مدد کیجیے. آپ کے مجالس کے لیے یہ سلسلہ چلتا رہے، آپ لوگوں کی مدد چلے گا، ورنہ یہ مشکل ہو جاتی ہے ہم لوگوں کو یہ کام کرنے. ہم لوگ خدمت کر سکتے ہیں لیکن ہمیں آپ لوگوں کی ہیلپ چاہیے. پلیز ہیلپ کیجیے ہماری. اللهم صل على محمد. برادر سید حسین $500. جزاک اللہ. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنین یہ سینٹر جو ہم نے لیا ہے، اس کی ہمیں لینڈ کی ہماری مورگیج ہے. ہم لوگ تقریباً $7,000 پر منتھ اس لینڈ کی مورگیج پے کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کی ہیلپ چاہیے، اس لیے ہمیں زحمت دے رہے ہیں آپ لوگوں کو. اور یہ تقریباً $7,000 منتھ اس کی پیمنٹ ہے ہماری لینڈ کی. انشاءاللہ 2 سال میں ہم اس کی کنسٹرکشن شروع کر دیں گے. ہمارے پاس مور دین 4 ایکڑ لینڈ ہے جو اسکاربرو کے ایریے میں ہے، اور انشاءاللہ بہت اچھی لوکیشن ہے. انشاءاللہ ہم جو ہے ایک رسپیکٹیبل جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی کا سینٹر ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سب چھوٹے چھوٹے سینٹر ہیں چھوٹی چھوٹی جگہ پر. ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک سینٹر ایک جیسے سنی حضرات کی مجالس ہیں بڑی بڑی اچھی اچھی خوبصورت، اس طرح کی ہماری بھی ہو، ہمیں بھی تھوڑا سا پراؤڈ ہو. تو آپ لوگ اس لیے حصہ لیں، اس میں ہیلپ کریں ہماری، تاکہ یہ کام کر سکیں، اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہو سکے. مومنین ہم ایسا کرتے ہیں، پھر ایک بچے 1-2 چادر لے کے آپ کے پاس آئیں گے. جو لوگ حصہ لینا چاہیں اس میں حصہ لے لیں، تاکہ جلدی سے ہم دوبارہ مجلس شروع کریں. اور جن لوگوں نے کچھ چند دینے ہو پیسے، اس میں ڈونیشن دینا ہو، وہ بعد میں بھی ہمیں دے سکتے ہیں، کمیٹی کے کسی ممبر سے یا مجھے مل لیں. برادر فیصل حمانی $20. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فیصل حمانی چھوٹا سا بچہ ہے، یہ 10 سال کا. اس کے برادر محمد باقر $200. اللهم صل على ہو گیا. جزاک اللہ. مومنین اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس مجالس ہوتی ہیں، ان میں سے آپ وہ مجالس جو ہیں وہ اسپانسر کر سکتے ہیں. $200 پر مجلس اپنے کسی کے بزرگ کے لیے، کسی مرحوم کے لیے سال ثواب کی مجلس کروانے کے لیے، تو آپ آ کے اس کو اسپانسر کر سکتے ہیں. پورے 2.25 مہینے مجالس ہوتی ہیں، تو اس میں آپ $200 پہ مجالس اسپانسر کرا سکتے ہیں، اپنے مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھوا سکتے ہیں. اور اسی طرح سے اس پروجیکٹ میں بھی اپنے مرحومین کے لیے آپ اصالہ ثواب کے لیے چندہ دے سکتے ہیں، اس میں ڈونیشن دے سکتے ہیں. بس ایک اور چادر دے دو جلدی سے. اللهم صل على محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. Muhammad Ali, $100. برادر محمد علی $100. اللهم صل على محمد. اللهم صل على مومنین ہم لوگ یہ ہمارا سارا پروگرام جو ہے یہاں کا وہ انٹرنیٹ پہ بھی لائیو ریلے ہوتا ہے. جو لوگ اس پہ سن رہے ہیں وہ ڈونیشن دینا چاہیں تو وہ بھی ڈونیشن دے سکتے ہیں. اور ہمارے پاس یہاں فون نمبر ہے 905-837-1572. اس پہ کال کر کے ڈونیشن دے سکتے ہیں، یا وہاں سے بھی ویسے آپ انٹرنیٹ پہ بھی دے سکتے ہیں ڈونیشن اپنے کارڈ سے. اللهم صل على لیڈیز میں بھی جو خواتین ہیلپ کرنا چاہیں وہ ہیلپ کر سکتی ہیں. اللهم صل على محمد.
جزاک اللہ مومن. بھائی 2 منٹ میں ہم لوگ ختم کر رہے ہیں. جس لوگوں نے حصہ لینا پلیز لے لیجئے, اور بعد میں جو صاحب چاہیں ڈونیشن دینی وی آر موسٹ ویلکم. ہم شکر گزار ہیں آپ لوگوں کے, آپ لوگ ہیلپ کر رہے ہیں, یہ تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں آپ کی خدمت کرنے کی. تو پلیز یہ ہمیں موقع جاری رکھیے دینے کا, خدمت کرنے کا. ہمارا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک اور صلوات بھیجیے گا. یہاں آگے جگہ ہے اور بھی بہت جگہ ہے, یہاں تشریف لائیں, یہاں بھی جگہ ہے, آپ یہاں جائیں, یہاں جگہ ہے. آقا سرور کائنات کا ارشاد گرامی, شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میں نے اپنی شفاعت کو ذخیرہ کیا ہے میری امت کے گناہان کبیرہ والوں کے لیے. گناہان کبیرہ والوں کے لیے کسی نے امام ہفتم صلوات اللہ السلام علیہ سے پوچھا, ایک صحابی نے امام ہفتم سے پوچھا, فرزند رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم شفاعت کی جو قید لگا رہا ہے, لا یشفعون الا لمن ارتضی, شفاعت کوئی نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کی شفاعت ہوگی جس سے خدا راضی ہو. ظاہر ہے جس سے اس شخص سے تو خدا راضی ہوگا نہیں جس نے گناہ کبیرہ کیا ہے. یہ کیسے ممکن ہے اسے جہنم کی وعید بھی دے قرآن میں اور ادھر سے راضی بھی ہو؟ یہ تو ناممکن ہے. جہنم ہے ناراض, جس سے ناراض ہوا اس کے لیے. تو اب اس نے یہ سوال کیا حضرت سے امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ السلام علیہ سے کہ فرزند رسول یہ جو سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے اپنی شفاعت میری امت کے گناہان کبیرہ والوں کے لیے میں نے ذخیرہ کیا ہے, مسلم ہے کہ جو شخص کبائر کا مرتکب ہوتا ہے وہ ارتضاء اور خوشنودی خدا سے دور ہو جاتا ہے. امام نے جواب میں فرمایا جو با ایمان شخص گناہ کا مرتکب ہوتا ہے, یہ جملہ تفسیر نمونہ پہلی جلد صفحہ 190 صفحہ 190 جہاں سے عبارت معصوم کی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. معصوم نے اس صحابی کا جواب یہ دیا جو با ایمان شخص گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ طبعاً پشیمان ہوتا ہے, اور نبی اکرم نے فرمایا کہ گناہ سے پشیمانی توبے کے برابر. گناہ کر کے یاد رکھیے, گناہ کر کے اسے گناہ نہ سمجھنا یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے. گناہ کر کے پچھتانا, یہ پچھتانا خود توبہ ہے. توبہ یہی پچھتانا. ابھی میں نے عرض کیا کہ وہ شراب پی رہا, سرور کائنات سامنے کھڑے ہیں اور شراب کا پیالہ صحابی کے ہاتھ میں, اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ پانی ہے. اس کی حالت بدل گئی, جسم کانپ رہا. پانی ہے تو پانی ہے تو کیوں کانپ رہا؟ ادھر سے ضمیر کی آواز آ رہی, میرے معبود بچا لے, تیرے حبیب کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کر, میں توبہ کرتا ہوں. اندر سے ادھر خاتم الانبیاء سے کہتا پانی, سرور کائنات. اب کیا پیغمبر خدا نہیں جانتے؟ غور کیجئے, واقعاً اس عمل پر آپ توجہ دیں. سرور کائنات فرماتے اچھا میں دیکھوں. وہ پیالہ دیتا, پیغمبر خدا نہ صرف پیالہ لیتے ہیں, نہ صرف دیکھتے ہیں, پیتے ہیں, اور پی کے فرماتے ہیں ہاں پانی ہے. شراب کا پیالہ سامنے, شراب پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس نے کیا تڑپا, کیا مارا, کیا پیٹا, کیا مسجد میں جا کر فریاد کیا؟ نہیں, توبہ ایسی کی جو اس کے نفس نے توبہ کر لی. دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہی ہے کہ غریق کی طرح آپ آواز دیں. آیت اللہ دستغیب کی کتاب. غریق کسے کہتے ہیں؟ جو غرق ہو رہا. یاد رکھیے خدا وہی ہے, جو کشتی والے کا خدا ہے وہی باہر جو ہے اس کا خدا وہی ہے. جو ہوائی جہاز جب ایک دفعہ اوپر جا کے جب ایک دم سے نیچے جاتا ہے اس وقت جو خدا نکلتا ہے وہ وہی خدا ہے جو نیچے آرام سے بیٹھ کے جو خدا نکلتا ہے. مگر جو جہاز ہلتے وقت جو خدا نکلتا ہے پورے وجود سے نکلتا ہے. دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ پورا وجود پکارے خدا کو, تمام وسائل سے کٹ کے. اب کوئی نہیں, اب کون ہے فضا میں؟ جہاز ہے اور میں ہوں. اب کون ہے سمندر میں؟ کشتی ہے اور کشتی میں مسافر ہے. اب کون آئے گا؟ خدا, صرف خدا.
سارے وسائل سے کٹ کے جب صدا دیتا ہے تو خدا کہتا میں فوراً اس کی مدد کے لیے پہنچتا. وسائل کو پیش نظر رکھ کے دعا مانگتا, مانگو دیکھا جائے گا. تو کون ہے جو خدا کو دیکھ رہا؟ جب تو دیکھنے کے لیے دعا کر رہا, مانگ کے دیکھو. کیوں؟ کس کو دیکھ رہا تو؟ خدا کو, مالک الملک کو. یہاں کسی چپراسی سے جا کے کہہ دیں میں تو دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ تو کون ہے, وہ برداشت نہیں کرے گا. کس نے کہا تو یہاں مجھے دیکھنے کے لیے آ جائے؟ مالک الملوک سے حقیر و فقیر بندہ یہ کہتا ہے دیکھنے کے لیے میں دعا کرتا ہوں. کون ہے تو دیکھنے کے لیے؟ دعا اگر واقعاً پورے وجود سے دعا کرے, توبہ کر لے, یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے کریم پروردگار سے دور کیا؟ آجا 50 سال 60 سال 70 سال تو نے جرائم کیے, ایک دفعہ آجا, آنکھوں میں آنسو بھر کے آجا, میں معاف کر دوں گا, میں معاف کر دوں گا, کم کر دوں گا, کم سے کم کر دوں گا, آجا میری بارگاہ. تو اب بس ایک روایت, شہزادی کا جب نکاح ہوا, ممتحن اعمال شیخ عباس قمی کی کتاب, القطرہ حضرت آیت اللہ مستنبت کی کتاب, اس بچے کو سلامت رکھے ہمارے امجد کے, القطرہ آیت اللہ مستنبت کی کتاب پہلی جلد, جہاں سے ہوا, اور 7 مجتہدین نے مل کے جو کتاب لکھی الزہرا, وہ کتاب شہزادی کا عقد ہوا. مہر کتنا رکھا آپ سب جانتے ہیں, 480 درہم, 480 درہم شہزادی کا مہر. تو شہزادی سلام اللہ علیہ آئی, سارے 7 مجتہدین نے کتاب لکھی الزہرا اس کا نام. آیات عظام ہے, سب کے سب آیت اللہ ہیں, میری طرح معمولی طالب علم نہیں, سب نے مل کے لکھی ہے الزہرا اس کا نام. سب نے یہی لکھا شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے عقد کے بارے میں کہ اس پر اتفاق ہے سب کا, یہ مہر جو رکھا 500 درہم, 500 درہم میں سے بلکہ 480 درہم, 480 درہم جب مہر طے پایا تو طے پایا. شہزادی آئی سرور کائنات کے پاس, بابا کیا میں سیدۃ النساء العالمین نہیں ہوں؟ کیوں نہیں بیٹی, آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتا؟ بابا کیا میں صاحب اللہ لما خلقت الافلاق کی بیٹی نہیں ہوں؟ سرور کائنات ہیں, شہزادی ہے. نصف شب کی جو مجلس ہے وہ اس بچے کی خواہش پر مولا امیر المومنین اور شہزادی کا ایک مقابلہ ہے, وہ پیش کیا جائے گا 2:30 بجے جو مجلس ہے. تو خیر میں اب اس روایت پر نہیں جا رہا ہوں. شہزادی, بابا کیا میں اس ماں کی بیٹی نہیں جس کے ایک وقت کا مال تجارت 40,000 اونٹوں پر لادا جاتا تھا؟ کیوں نہیں میری نور نظر؟ تو کیا بابا دوسری امت کی خواتین اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے, میرا اتنا مہر رکھا آپ نے؟ تو سرور کائنات نے فرمایا میری نور نظر, دنیا و آخرت تیرے مہر میں دے تو بھی وہ تیرا مہر نہیں ہے. تو امت کے لیے میری طرح مثال ہے. تیرے مہر کو دیکھ کر ایک غریب لڑکی بھی نکاح کر سکے, یہ سمجھے کہ جب کونین شہزادی کونین کا یہ مہر ہے تو میں کئی کے لیے لاکھوں مہر رکھتا ہوں. تسلی ہے بیٹی, بابا یہ بات آپ کی صحیح ہے مگر یہ مہر کم ہے. بابا بیٹی رک جاؤ, 7 مجتہدین رک جاؤ, ابھی جواب آ جاتا بارگاہ الہی سے. راحیل جس فرشتے نے خطبہ نکاح پڑھا تھا, حکم ہوا پہنچ جا میری کنیز کے پاس, سبز پارچے میں لپٹا ہوا. شہزادی نے فرمایا, اب سرور کائنات نے پوچھا میری نور نظر یہ بتاؤ کتنا مہر چاہتی ہو؟ بابا میں نہیں, یہ 480 بھی نہیں چاہتی ہوں, میں صرف ایک بات چاہتی ہوں. بابا بیٹی کیا چاہتی ہوں؟ بابا مجھے شفاعت کا حق دے بس. اللہ اکبر. جو زہرا امت گھر جلائے اور شہزادی شفاعت کا حق مانگے, بابا یہ 480 بھی نہ رکھیں, مجھے شفاعت کا حق دے دیں. بابا 7 مجتہد. اور لطف کی بات یہ ہے شہزادی کے بارے میں, عبید اللہ امرتسری نے اپنی کتاب ارجح المطالب میں اور اسی طرح سے
سلیمان ابن ابراہیم قندوزی حنفی نے اپنی کتاب یناول المعدت میں شہزادی کے بارے میں لکھا. جب شہزادی نے فرمایا بابا یہ 480 بھی نہیں رکھیں بابا, مجھے شفاعت کا حق دے دیں, تو خاتم الانبیاء نے فرمایا اچھا انتظار کرو. بارگاہ الہی میں دست رسالت بلند کیے, میرے معبود زہرا ہے جس کی 80,000 اونٹوں پر جس کی ماں کا مال لادا جاتا تھا, میرے معبود اس کی ماں نے کچھ بھی نہیں لیا, کفن بھی میں نے بطور قرض ڈالا. میرے معبود اس خاتون کی بیٹی اور تیرے نبی صاحب الاولاک لما خلقت الافلاک کی بیٹی ہے. تو ہی جب نکاح تو نے پڑھایا ہے, مہر بھی تو نے طے کیا, بتا دے میری بیٹی کا مہر تو نے کیا رکھا. واللہ کتابوں کے حوالے دیے, ہمارے مکتب اہل البیت کی کوئی بھی کتاب شہزادی کے بارے میں اٹھا کے دیکھیے, سبز پارچے میں لپٹا ہوا پرچہ آیا, خاتم الانبیاء نے کھولا, قلم قدرت سے لکھا ہوا, ہم نے اے میرے حبیب زہرائے مرضیہ کا مہر قیامت کے دن شفاعت قرار دیا, شفاعت قرار دیا. تو یہ اب میں آپ سے عرض کروں, شفاعت مہر ہے, شفاعت مہریہ ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. مہریہ جب مہر طے ہو جائے تو شوہر کا کوئی احسان نہیں ہے کہ اس نے بیوی کو مہر دیا. اسلام نے فرض کرا دیا, وہ اپنا فرض ادا کر رہا, مہر دینا اس پر واجب ہے, مہر دیں. مہر زہرا قرار پایا شفاعت. اب شفاعت حق زہرا ہے, حق زہرا ہے, شہزادی کونین. اب بس 2 جملے یہاں پر, وہاں خاتم الانبیاء. میرے ایک عزیز نے سوال کیا جو میرے سامنے ہے, میں اس عزیز کا بھی جواب دوں. میں نے پوری کوشش کی کہ کوئی بھی سوال کرے تو اس کو جواب سے محروم نہ کیا جائے. انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ کیا شفاعت کے بھی درجات ہیں, مکمل شفاعت؟ تو جواب مثبت ہے, ہاں شفاعت کے درجات ہیں, شفاعت کے درجات ہیں. یعنی خود انبیاء علیہم السلام خاتم الانبیاء کی سورہ قرآن کریم وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم مرسلین سے بھی پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ سورہ آل عمران. اے عیسیٰ کیا تو نے کہا, سورہ آل عمران, کیا تو نے کہا تھا اپنی قوم سے مجھے اور میری ماں کو خدا معبود بنا لو؟ تو 1,24,000 انبیاء کی صف میں حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہما وعلی نبینا وآلہ کہیں گے پروردگار جو میں نے کہا تھا تو جانتا, جو تیرا علم ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں. میں نے نہیں کہا تھا کہ میری قوم سے تم مجھے خدا بنا لو یا خدا کا شریک قرار دو. اسی طرح سے اے ابراہیم تو نے اپنا فرض ادا کیا, اے آدم تو نے اپنا فرض ادا کیا, نوح تو نے اپنا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اس میدان محشر میں مرسلین سے بھی باز پرس ہوگی. اے مرسلین, مرسلین کیا مطلب؟ یعنی میرے نمائندوں سے بھی پوچھوں گا میں کہ تم نے نمائندگی کا حق ادا کیا یا نہیں. تو ظاہر ہے سارے انبیاء کہیں گے ہم نے حق ادا کیا. تو کہا جائے کہ گواہ پیش کرو. اب سورہ نحل, سورہ نساء, سورہ رات, انبیاء گواہ پیش کریں گے. کس کو؟ خاتم الانبیاء کو. تو خاتم الانبیاء کے لیے قرآن نے کہا, قرآن کریم کی 3 سورتوں میں یہ آیت آئی کہ اے میرے نبی جس دن ہم ہر قوم کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائیں گے تو تجھے ان گواہوں کا گواہ بنا کے لائیں گے. تو میرا نبی آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کا گواہ. تو یہاں پر بس فضائل کے سلسلے میں ایک جملہ عرض کر دوں, اسلام میں گواہ کے لیے شرط یہ ہے کہ چشمدید گواہ ہو. تو اگر آدم کے اعمال کو خاتم الانبیاء نے دیکھا نہیں ہے تو آدم کی گواہی کیسے دیں گے؟ ایک تو یہ نقطہ. دوسرا نقطہ کہ خاتم الانبیاء جہاں انبیاء کے گواہ, سارے انبیاء جب خاتم الانبیاء کی بارگاہ میں آئیں گے تو انبیاء کیا کوئی جنت جانے کے لیے آئیں گے؟ کیا شفاعت کی بنیاد پر جنت ملے گی؟ نہیں, جنت میں درجات ہیں. جو درجہ مقام محمود خاتم الانبیاء کا ہے وہ کسی پیغمبر کا نہیں ہے. انبیاء کے درجات ہیں. جو ابراہیم خلیل کا درجہ وہ موسیٰ کا نہیں, جو موسیٰ کا درجہ اسی طرح سے وہ یعقوب کا نہیں, وہ یوسف کا نہیں. ہر شخص چاہے گا کہ اسے بلند مقام مل جائے.
تو مقام بلند تک پہنچنے کے لیے، بلند ترین مقام تک پہنچنے کے لیے ہر ایک کو سفارش کی ضرورت پڑے گی۔ اب وہاں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب اس دن آخری مقام تجھے دیں گے، تو جس کو چاہے وہ مقام دے۔ اب دنیا میں اگر خدا سلیمان ابن داؤد کو، جیسا کہ 2-3 دن میں عرض کر چکا اس آیت سورہ نمل کی اس آیت پر، ہم نے یہ ہماری عطا ہادا عطاؤنا فامنن او امسک، اے سلیمان یہ جو ہوا کی تسخیر، کائنات کی تسخیر، جنات کی تسخیر، انسانوں کی تسخیر، یہ جو تمہارے کنٹرول میں دیا ہوا کے دوش پر سفر کرتا ہے، یہ ہماری عطا ہے۔ ہادا عطاؤنا، سورہ نمل، ہادا عطاؤنا فامنن او امسک، اب تیرے اختیار میں دیا، تو چاہے تو لوگوں میں تقسیم کر دے، تو چاہے تو روک لے۔ تو اب ان انبیاء کو خلاق عالم نے اسی دنیا میں یہ اختیار دیا، خاتم الانبیاء کو دنیا اور آخرت دونوں میں اختیار دیا ہے، میرے حبیب جس کی چاہے تو بلند۔ اب یہاں بس ایک جملہ، یہاں پر آپ ایک روایت کو دیکھیے گا، اس کے بعد میری آپ کی زحمت ختم۔ روایت یہ ہے کہ اذا کان یوم القیامہ بعث اللہ العالم والعابد، جب قیامت کا دن ہوگا تو خداوند عالم عالم اور عابد دونوں کو لے کر، ظاہر ساری انسانیت آئے گی وہاں عالم بھی ہے، عابد ہے۔ عابد جس نے صرف عبادت کی، علم حاصل نہیں کیا، صرف عبادت کی، اور بڑا پرہیزگار، بڑا روزہ دار، بڑا نمازی، بڑا حاجی تھا، مگر کسی کی ہدایت کا سبب نہیں بنا، بس اپنے نفس کی ہدایت کی، اپنے نفس کو پاک رکھا، اپنے نفس کو صاف رکھا، اور ایک عالم تھا۔ دونوں آئے۔ اذا کان یوم القیامہ بعث اللہ العالم والعابد فاذا وقف بین ید اللہ عز وجل، جب عالم اور عابد دونوں بارگاہ الہی میں کھڑے ہو گئے تو قیل للعابد، عابد سے بارگاہ الہی سے آواز آئے گی، قیل کہا جائے گا انطلق الی الجنہ، تو کیوں کھڑا، چلا جا جنت، تیرے ذمہ کوئی گناہ نہیں، تو چلا جا جنت۔ وقیل للعالم، عالم سے کہا جائے گا قیف، رک جا، تشفع للناس، اے عالم رک جا، تشفع للناس بحسن تعذیبک لہم، جن کی تو نے تربیت کی تھی آ جا ان کی سفارش کر لے، ان کو لے کے چلا جا، ان کو لے کے چلا جا۔ عالم سے کہا جائے گا تو نے جن کی تربیت کی تھی میری بارگاہ میں دروازے کھلے رحمت کے، تو ان کی سفارش کر کے ان سب کو لے کے چلا جا۔ عالم جس نے تربیت کی تھی ان سب کی شفاعت کرے گا۔ اب یہ روایت صرف مکتبہ اہل البیت میں نہیں ہے، یہ روایت مسلم میں، یہ روایت مسند ابن احمد ابن حنبل میں، یہ روایت مسند طیالسی میں، یہ روایت مستدرک حاکم میں، یہ روایت کہ عالم بھی وہاں شفاعت کرے گا۔ طے ہوا امت مسلمہ کی بنیادی کتابوں سے کہ عالم جس نے یہاں تعلیم و تربیت کی ہے وہاں، بولیں بس میری گفتگو ختم ہو گئی۔ ایک عالم، فرض کر لیجئے اصلاً میں ایک حقیر سا طالب علم، اگر واقعی میں نے کوئی محنت کی ہے، میں اپنی جیب بھرنے کے لیے غم حسین کو میں نے اگر استعمال نہ کیا، میں نے ممبر کو صرف اپنے پیٹ کے لیے استعمال نہیں کیا، اور میں نے کوئی خدمت اگر کی ہے، اگر کسی کی اصلاح ہوئی، کسی نے داڑھی رکھی، کسی نے حجاب کیا، کسی نے نماز پڑھنا شروع کیا، کسی میں خوف خدا پیدا ہوا میری گفتگو سے، مثلا مجھ سے کہا تو نے جن کی تربیت کی چلا جا، ان کو لے کے جا، ٹھیک، کیا پدی میں 2 افراد 4 افراد 1000 افراد کی خدمت کر، خدا مجھ سے کہے تو جن کی چاہے شفاعت کر لے، اور جس نے دین اور خاتم الانبیاء کی حفاظت کی ہو۔ اسی لیے مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص نے خطبے کے درمیان کھڑے ہو کر کہا کاش اے علی یہ فصاحت و بلاغت و طلاقت و سلاست و نفاست جو آپ کی گفتگو میں ہے، اور آپ جس طرح تقوی کی منزل پر نظر آتے ہیں، مجھے تو آپ کے سوا یہاں کائنات میں کوئی نظر نہیں آتا ہے، کاش آپ کی طرح آپ کے والد بھی ہوتے۔ امیر المومنین نے خطبے کو روکا، کیا کہا تو نے؟ آپ کے والد بھی آپ کی طرح ہوتے، تو کیا سمجھتا میرے باپ کو؟ تو جانتا بھی ہے میرے باپ کو؟ میرے باپ نے سب کچھ خدا کو دیا، خدا سے کچھ بھی نہیں لیا، خدا سے کچھ بھی نہیں لیا، اپنی زندگی، اپنے بچے، میں ہوں، جعفر ہوں، عقیل ہوں، جو ابو طالب کی گود میں پلے، سب اسلام کے کام آئے۔
قیامت تک ابو طالب نے اپنی نسل خدا کی راہ میں دی، خدا سے کچھ بھی نہیں لا. خدا علی اس خدا کی نہج البلاغہ کلمات قصار، علی اس خدا کی قسم کھاتا ہے جس کے قبضہ قدرت پہ علی کی جان. میدان محشر میں میرا باپ عرش الہی کو تھام کے کہتے پروردگار میں نے پوری نسل تجھے دی تھی، آج میں نے زندگی میں کوئی سوال نہیں کیا تھا، آج تیری بارگاہ میں ابو طالب ایک سوال کرتا ہے، وہ سوال یہ معاف کر دے ان اہل محشر کو، معاف کر دے ابو طالب کی خاطر. میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں میرے باپ کی بات کو خدا رد نہیں کرے گا. یا امیر المومنین، تو شفاعت نہ صرف پیغمبر خدا، نہ صرف شہزادی کونین، نہ صرف حضرت خدیجہ، شفاعت ابو طالب، شفاعت ایک عالم شفاعت کر سکتا. تو کیا محسن پیغمبر خدا کیا کہا سورہ زحا نے، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت، جس نے یتیم کی کفالت کی، کون ہے وہ یتیم، اس کا کفیل کون ہے سورہ بلد کی یہ تفسیر، فلا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، سورہ واقعہ بلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں خدا اس لیے قسم کھاتا ہوں میرے حبیب چونکہ تو اس شہر میں رہتا. یہ خاتم الانبیاء کی عظمت کہ جس شہر میں خاتم الانبیاء رہتے ہیں خدا اس شہر کی قسم کھاتا. آگے بڑھیے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، میں قسم کھاتا ہوں اس والد کی اور اس کے بیٹے کی. کون ہے؟ کس باپ کی قسم کھا رہا اور کس بیٹے کی قسم کھا رہا؟ جس باپ کی قسم خدا کھائے. بس میں یہاں پر آج اس شہید پر ذکر جس نے دشمنوں کو تڑپا تڑپا کے رلایا. درست ہے کہ تلوار نہیں چلا سکتے تھے، درست ہے ابھی گھٹنیوں کے بل چلتے تھے، درست ہے تلوار لے کے باب الحوائج کی طرح، آقا علی اکبر کی طرح، آقا قاسم کی طرح، اون محمد کی طرح تلوار لے کے میدان میں نہیں جا سکتے تھے. مگر جو کارنامہ آقا علی اصغر نے انجام دیا، باب الحوائج نے شجاعت حیدری کو دکھایا، آقا علی اکبر نے شجاعت سرور کائنات کی شجاعت یاد دلائی. آقا حسین، آقا علی اکبر کو رخصت کیا، آپ مصائب سن چکے، نوجوان کے جنازے پر بھی پہنچے، باب الحوائج کے جنازے پر پہنچے. بس چونکہ یہ وہ شب ہے کہ مجھے مصائب پڑھ کے رلانے کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر میں اس شہید کا ذکر کر رہا ہوں جس نے دشمن کو تڑپا تڑپا کے رلایا. عجب منزل ہے، امامت صبر و رضا الہی کی آخری منزل. اور آقا حسین باب الحوائج پر گئے، آقا علی اکبر پر گئے. درست ہے ایک منزل ایسی آئی، دو مقامات پر آقا حسین نے پیغمبر خدا کو بھی آواز دی اور امیر المومنین کو بھی آواز دی، مگر وہ منزل جہاں پر قیامت تک آنے والے شیعوں کو آواز دی، یا شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء، کاش میرے شیعو تم عاشور کے دن ہوتے. کیف استسقی لطفلی فابوا ان یسقونی، میں حسین ساقی کوثر کا لال کس طرح سے میں اپنے پیاسے بچے کے لیے پانی طلب کر رہا تھا، کاش تم دیکھ لیتے.